بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے اتحادی آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں، اور یہ حکومت اب چلتی ہوئی یہ کمپنی نظر نہیں آ رہی۔ جن وعدے ولید سے سازش کے تحت عمران خان کے مطابق اس حکومت کو لایا گیا تھا، آپس میں پھٹ گئے۔ آج حکومت کے لیے ایک ڈرونا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود لاہور کے چاروں ضمنی الیکشن میں، جہاں منرف فلاقین جنہیں عمران خان لوٹا کہتے ہیں، ان کے حلقوں میں جا رہے ہیں، اس سے اس وقت ہم نے حکومتی اراکین سے کیا خوف طاری ہے۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان جائیں گے، اگر ہر حلقے میں چلے گئے جہاں 14 ہو رہے ہیں، تو یہ الیکشن حکومت ہار جائے گی اور پی ٹی آئی جیت جائے گی، اس کے بعد حکومت کا وجود نہیں رہے گا۔ دوسری دفعہ اتحادی انہیں الگ ہونے کی وارننگ دے دی۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ گرنٹر تھے، انہوں نے ہمیں چیٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے، اگر یہ ہمارے ووٹوں سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو ہم علیحدہ ہوں گے، تو ہمارے ووٹوں سے ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلے جائے گی۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے ایک معاہدہ پورا نہیں کیا اور ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور پنجاب میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ وزیر اعظم سابق عمران خان کے گھر سے کون خطرناک ایڈوائز لگا رہا ہے؟ کیا ان ایڈوائزوں کے بعد کوئی خطرناک مواد بھی ادھر لگایا جا سکتا ہے؟ عمران خان کی پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملازمین کو خرید کے ان کے بیڈ روموں تک، ان کے گھروں تک ایڈوائز لگائی، جاسوسی کے آلات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا عمران خان کی واقعی زندگی کو خطرہ ہے؟ اگر کوئی جاسوسی کے آلات لگا سکتا ہے تو پھر کوئی ادھر ایسی چیز بھی لگا سکتا ہے جس کی گیس سے، سمیل سے، یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ آخر عمران خان کو امریکہ نے رجیم چینج کرانے کے بعد کیا عمران خان کی زندگی کے لیے بھی امریکہ خطرہ بن رہا ہے؟ اور یہاں پاکستان میں اس کے اعلیٰ کار کون ہیں؟ دوسری طرف آرمی چیف محترم قمر جاوید باجوہ کو ہمارے رہے ہردل عزیز سعودی عرب نے ایک بڑے اعزاز سے نوازا ہے، جو پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے حکومت سے نکالا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ اب آہستہ آہستہ پچھلے چند دنوں سے امریکن سازش کے پاکستان پہ چھپے ہوئے کرداروں کو ایکسپوز کرنے لگ پڑے ہیں، نام لے کر۔ ایک پوائنٹ وہ ہمیشہ عمران خان کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان اس وقت میں تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب تھے، تو لیٹر ایڈریس کس کو کیا گیا؟ اس لیٹر کے مندرجہ جات کیوں نہیں لوگوں کو بتائے جاتے اگر یہ سازش نہیں تھی؟ اور یہ سازش میں کس کو مخاطب کیا گیا تھا؟ یہ مجھے پی ٹی آئی کے 3 دوستوں نے، اسد عمر اور بڑے وزراء نے کہا کہ آپ یہ ان سے سوال تو پوچھیں، ایڈریس کس کو کیا گیا تھا، اور پہلے وہ لیٹر کس نے خفیہ رکھا، عمران خان تک پہنچنے نہیں دیا؟ ملک کے وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا۔ اب ایک اور خطرناک خبر آئی جس سے لگتا ہے پاکستان میں جنگ کرانے کا ارادہ ہے۔ ایک تو معاشی ڈیفالٹ ہم ہو چکے ہیں، تباہی کے دہانے میں امپورٹڈ حکومت ہمیں لے آئی ہے، مہنگائی کی انتہا جو 30% کراس کر چکی ہے۔ سابق وزیر تجارت شوکت ترین کے مطابق یہ 40 سے اوپر جائے گی، جس میں خون ریزی اور ڈاکہ زنی کے بعد کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن عمران خان کو ایک حکومت سے 14 جماعتوں کو مل کے بنایا، زبردستی اکٹھا کیا، وہ ملے نہیں، زبردستی اکٹھا کیا۔ ایک وہ کہہ رہے تھے اس کی امریکن مراسلے کی کرائی جائے، اب ان کے گھر میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے مطابق ایسے ان کے ملازمین کو خرید کے ڈیوائس لگوائی جا رہی ہے جس سے ان کی جاسوسی کی جائے۔ یاد رکھیں ناظرین، کچھ ایسی ڈیوائس ہوتی ہیں جہاں گیس لیک ہو تو بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کو بنا دیتے ہیں کہ یہ جی گیس لیک ہوئی تھی، کوئی بجلی کو اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کچھ ہارٹ اٹیک ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی چیز ملا دی جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جس پر انہوں نے اشارہ مقصود چپڑاسی کی ہلاکت اور ڈاکٹر رضوان ایف آئی کے ڈائریکٹر پر کیا تھا۔ اب وہ پکڑا گیا ملازم، اس نے کون کون سے راز افشاں کی ہیں؟ کیا عمران خان کی جاسوسی کرنا ہی مقصد ہے، یا
ان ایڈوائز میں کوئی ایسے آلہ لگا دینا کہ جس کی گیس لیک ہونے سے یا کوئی بھی سمیل سے کچھ ایسے حالات کیے جائے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ ساری سازشیں کر کون رہا ہے؟ اس کو ٹریس کرنا صرف اور صرف حکومت کی نہیں، میری آپ کی پاک فوج کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے پاس انٹیلیجنس ذرائع بہت زبردست ہوتے ہیں، انہیں ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ ہیں جعلی ویڈیو بنا کے لیک کر دیتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان سب کو اور دہشت گردوں کو پکڑنا صرف اور صرف ISI ہی پکڑ سکتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ جو ملازم تھا اس کو ایڈوائز دینے کے لیے، کیا ایڈوائز صرف ان کی آواز سننے، ویڈیو سننے، یا کوئی ایسی مارنے کی سازش تو نہیں تھی کہ لیکیج کی وجہ سے وہ ہو جائے؟ ناظرین، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ کس کس کو عمران خان سے خطرہ ہے کہ اگر عمران خان رہ کے حقائق بتاتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے؟ یہ تو کبھی بھی میں نے نہیں سنا تھا کہ چلے ٹھیک ہے، عدم اعتماد آئی، آپ نے ساری جماعتیں اکٹھے کی، الگ ہو گئی۔ وزیر اعظم خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں میری زندگی کو خطرہ ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان۔ ایک تو انہیں سیکورٹی نہیں دی جا رہی، دوسرا اب ان کے گھر میں ان کے ملازموں کو خرید کر جاسوسی آلات لگانا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کی ریکی کرنا یا ان کو مارنا۔ وہ جو کہتے ہیں وہ تو ٹیلی ویژن پہ بھی عام کہتے ہیں، اب تو وہ نام لینے لگ پڑے ہیں کون کون سے کردار تھے، اس میں تو ابہام نہیں رہا۔ کیا ان جاسوسی آلات کے ذریعے کوئی زہریلی گیس پھیلائی جا سکتی ہے؟ کچھ ایسا کمرے کا ماحول بندہ ہو سکتا ہے جس کی سمیل سے وہ چلا جائے، یا ان کی ریکی؟ یہ بڑا ہی خطرناک الزام ہے۔ اور لیکن یہ کرا کون رہا ہے؟ سوال یہ ہے، عمران خان خطرہ ہے کس کے لیے؟ حکومت تو اس کی چلے گئی، بظاہر بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے اکٹھا کیا تھا انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اب آپ اگلے سال تک حکومت کریں گے۔ آخر یہ کون ہے؟ کون تھا جس نے حکومت کرائی؟ کون ہے جو چند صحافیوں کو بھی قتل کرنے سے لے کے نامعلوم افراد کے ذریعے ان کے لیے زمین تنگ کرنے کی سکیمیں بنا رہا ہے؟ اور یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، چند صحافی اور PTI کی لیڈرشپ کو کون مروانا چاہتا ہے، یا ان کے خلاف زمین تنگ کرنے کی حکمت عملی کون بنا رہا ہے؟ چند صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گئے جہاں وہ کبھی گئے بھی نہیں۔ ان سب سازشوں کے پیچھے کوئی تانا بانا ہے، ورنہ یہ سازش کوئی عام نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان خود اب ان حالات میں جب ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، مختلف مشکلات کا بھی شکار ہے، خود میدان میں آگے ہیں۔ 17 مئی کو جو جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، آج لاہور کے 4 حلقوں میں خطاب کریں گے اور کہا جا رہا ہے ایک اہم راز افشا کریں گے کہ یہ آلات کون لگوا رہا ہے اور انہیں مروانا کون چاہتا ہے، اور ان کے خلاف اپریل میں جو عدم اعتماد آئی تھی، پاکستان میں کون کون سے کردار ہیں۔ امریکن کردار تو سب کے سامنے، لندن کا کردار، اور پاکستان کچھ سیاسی کردار سامنے اور کچھ پس پردہ ہیں۔ اگر عمران خان 14 اضلاع میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں جاتے ہیں تو PTI کی حقیقت یقینی ہو جائے گی۔ یہ 20 میں سے 15 سے زیادہ سیٹیں آرام سے کامیابی سے کر لیں گے، سوائے حکومت ڈبے ہی نہ چینج کر دے، رزلٹ ہی نہ چینج کر دے۔ جتنے بھی سروے کرائے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی سیٹیں آ رہی ہیں کہ 15 سے تحریک انصاف بھی 15 سے زیادہ آرام سے سیٹیں لے جا سکتی ہیں، ضمنی جہاں یہ لوٹوں نے جانا ہے۔ اور وزیر اعظم نے کہا، سابق عمران خان نے ان کو کہا کہ لوٹوں سے خطاب کرو، ان کا لوٹوں سے۔ تو لہذا اگر عمران خان مختلف اضلاع میں جا کے ضمنی جو 20 MP ہونے ہیں جو لوٹے ہوئے تھے جاتے ہیں، وہ سیٹیں تو حکومت کے ہاتھوں سے گئی۔ اگر وہ گئی تو پنجاب حکومت بھی گئی، پنجاب حکومت بھی گئی تو وفاق بھی نہیں آنا۔ دوسری دفعہ کل MQM کے سینئر لیڈرشپ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے، انہوں نے کہا آپ گرنٹر تھے، پیپلز پارٹی نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا، ہمیں زبردستی آپ کے ساتھ ملایا گیا۔ اگر آپ گرنٹر تھے شہباز شریف صاحب، اگر ہماری حکومت ووٹوں سے آپ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے، صرف 2 ووٹوں سے وزیر اعظم ہیں، تو آپ ہمارے الگ ہونے سے، ساتھ چھوڑنے سے آپ کی وزارت عظمیٰ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہانی تو لگتا ہے یہ کمپنی زیادہ دیر چلتی نہیں آتی۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے اگر پنجاب کے منارہ فاراقین MP جس کی وجہ سے
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بنے ہیں، 14 اضلاع میں جا کے جلسے کرتے ہیں اور لوٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں، تو ان لوٹوں کا اپنے حلقوں میں نکلنا، عوام میں نکلنا مشکل ہو جائے گا اور لوگ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ جیتنا تو بہت مشکل ہے ان کا اپنے حلقوں میں، منرف فارقین کا جو اب مسلم لیگ نون پہ لڑے ہیں، شاید جلسے کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف سندھ میں آج میرپور خاص سکھر لاڑکانہ ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، جس میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ علی زیدی جو سندھ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن پر سینکڑوں سوال کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اتنی مدد کر رہا ہے جتنی پیپلز پارٹی کے کارکن خود بھی نہیں کر رہے۔ دوسری طرف اگر عمران خان پنجاب کے 20 ایم پی اے کی سیٹوں پہ جاتے ہیں تو کیا اگر یہ ساری سیٹیں طریقے انصاف جیت جاتی ہے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے تو آلریڈی ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی ہے کہ ہماری ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بننے والا، ہماری علیحدگی کے بعد اس کی وزارت وزیر اعظم بننے والا وزارت عظمیٰ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، کس نے زبردستی اس کمپنی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اس کی ساری جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے الگ ہونا چاہتی ہیں۔ کب تک زبردستی کی حکومت قائم رکھو گے؟ کب تک لوگوں کو ڈرا کر ان کی زبان بند رکھو گے؟ کب تک سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکاری ذرائع استعمال کرو گے؟ ناظرین، ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے، لیکن اس کے کچھ لوگ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں بدامنی کی وجوہات بنیں گے۔ ہم دوبارہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو سعودی عرب کی طرف سے کنگ عبدالعزیز ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔